مجھ پر یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ میرے نصیب میں ہمیشہ ٹھوکریں ہی لکھی ہیں اور مجھے میری ماں کے گھر سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر مزید کوئی الزام لگائیں، میں نے اپنے ہی فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی اور ان سے کہا کہ میں یہاں پر تبھی رہوں گی جب آپ لوگ میری بات پر یقین کریں گے کہ میں اس وقت سے ٹھیک تھی جب مجھے میرے سسرال والوں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ اماں اور ابا شرمندہ تھے، لیکن میں بھی ان سے یہ بات کہے بغیر وہاں پر نہیں رک سکتی تھی۔ دونوں نے سر ہلا کر میری بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور پھر میں ان کے ساتھ اسی گھر میں دوبارہ سے رہنا شروع ہو گئی جہاں سے میں نکلی تھی۔ زویا نے بھی مجھے یہاں پر رہنے کی رضامندی دی اور میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ زویا بھی مجھے یہاں پر چھوڑ کر بہت خوش تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہی تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں خوشی نہیں لکھی تھی۔ اگلے ہی دن میرے سسر اور میری ساس وہاں پر آئے اور انہوں نے آتے ہی میرے والدین سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں ایک بری عورت ہوں اور ان کا بیٹا میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں نے بھی اب مزید خاموش رہنے سے انکار کر دیا اور ان کا سامنا کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح مجھ پر یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ میری ساس نے یہی کہا کہ تمہارے پاس ایک جنزاد ہے جو تمہاری ہر طرح مدد کرتا ہے اور تم اس کی مدد سے میرے بیٹے کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ میری ساس کی باتوں پر میرے والدین کو بھی یقین آ گیا تھا، وہ بھی مجھ پر شک کر رہے تھے۔ میں ان کے بار بار ایسے رویے پر شدید تکلیف میں تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ وہاں چلی جاؤں اور علی سے یہ کہوں کہ مجھے ان کے پاس رکھ لے۔ مجھے ان والدین کی ضرورت نہیں جو مجھ پر یقین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 1-2 دن اور گزر گئے اور پھر میں نے تنگ آ کر دوبارہ اسی جگہ پر چلے جانے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن گھر سے نکل آئی۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میری زندگی میں وہ دن بھی آیا جب میں مایوں کی رسم میں بیٹھنے والی تھی۔ میرے گھر والوں کی خوشی دیدنی تھی، میرے دل میں بھی ایک عجیب سی خوشی اور اضطراب کی کیفیت تھی۔ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اپنے کپڑے، سنگھار اور جیولری بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میرے سارے گھر والے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں بار بار مجھے دعائیں دیتی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتی کہ اللہ تمہیں یہ ساری خوشیاں نصیب کرے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میری ماں میرے آگے بریانی کی پلیٹ لے کر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ تبھی اچانک ہی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون کی طرف دیکھا، میرے ہونے والے شوہر کا فون آیا تھا۔ سبھی لوگ بہت پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے فون اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید وہ آنے والی زندگی کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خوشی سے فون اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی جب فون اٹھاتے ہی میں نے اس کی آواز سنی۔ آمنہ، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بے رخی سے کہا۔ کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے دباؤ میں یہ شادی کر رہا تھا، لیکن اب مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ میں پہلے ہی کسی اور کو زبان دے چکا ہوں کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ میں تمہارے جیسی ایک عام سی معمولی سی لڑکی کے لیے اپنی 3 سال کی محبت کو قربان کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے الفاظ میرے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹ کر بیڈ پر بٹھایا۔ لیکن یہ میرے والدین کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہماری شادی ٹوٹ گئی تو میری چھوٹی بہنوں کی زندگیوں پر بھی اثر پڑے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے آمنہ، میں تمہیں کبھی بھی وہ محبت نہیں دے پاؤں گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی شادی سے انکار کر دو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے فون بند کر دیا۔ دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ میں انکار کس طرح سے کر سکتی تھی؟ میرے ماں باپ کی عزت کا سوال تھا اور سارے خاندان میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہونے والی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اپنے والدین کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ مایوں کی رسم شروع ہوئی۔ سب مہمان خوش تھے، مگر میرے دل میں ایک سمندر کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ میری مدد کرے اور میرے والدین کی عزت کو محفوظ رکھے۔ 4 دن مایوں میں بیٹھ کر میں جس کرب سے گزری تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔
ان دنوں میں نے اپنے دل کی ہر بات دل ہی میں رکھی، کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہ بات اپنے گھر والوں سے کہوں گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ میرے والد جیتے جی مر جائیں گے اور میں اپنے والدین کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے بہت نازوں سے پالا تھا، میری ہر خوشی کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میرے لیے دعائیں کرتے تھے، میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے والد نے اپنی ساری زندگی محنت کی تھی تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میری ماں نے اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ہمیں تعلیم دلاتے اور ہماری بہترین پرورش کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھا تھا تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، مگر دل کی تکلیف کم نہیں ہوتی تھی۔ ہر رات جب سب سو جاتے میں اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہاتی۔ میری حالت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ماں نے شاید میرے چہرے کا دکھ پڑھ لیا تھا۔ ایک دو بار انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا، تم اتنی مرجھائی ہوئی کیوں ہو؟ تب میں بات کو بدل دیتی اور ان سے کہتی کہ بابا کا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا بیٹیوں کے لیے، میں آپ سب کو بہت یاد کروں گی۔ مایوں کی رسم کے دوران میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہر لمحہ یہ سوچتی کہ میں اپنے والدین کو کیسے بتاؤں، مگر پھر دل کو مضبوط کر لیتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ راز ہمیشہ میرے دل میں رہے گا، چاہے مجھے کتنی ہی تکلیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ عمار اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا، مگر اس کے چہرے پر ناگواری صاف عیاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری تھی جو مجھے اندر تک ہلا گئی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی تلخی تھی جیسے وہ یہاں زبردستی آیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی، ان کے لیے یہ لمحہ بہت قیمتی تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دعا کی کہ اللہ میری مدد کرے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے عمار سے نکاح قبول کرنے کا پوچھا۔ عمار نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد قبول ہے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تردد تھا جو مجھے اندر سے زخمی کر گیا۔ پھر میری باری آئی۔ میرے دل میں طوفان تھا، مگر میں نے اپنے والدین کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے قبول ہے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور میں نے اپنے دل کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی مسکراہٹ کو اپنی طاقت بنایا۔ نکاح مکمل ہوا اور سب نے ہمیں مبارکباد دی، مگر میرے دل میں ایک خالی پن تھا جو کسی بھی خوشی سے نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ عمار کی سرد مہری اور اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی بے رخی نے میرے دل کو مزید زخمی کر دیا تھا۔ اس شادی میں صرف عمار کے والد کی مرضی شامل تھی، کیونکہ میرے سسر حامد صاحب میرے والد کے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ رشتہ ان دونوں کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ میرے والدین نے حامد صاحب کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ رشتہ قبول کیا تھا، لیکن حقیقت میں اس رشتے میں بہت سی پیچیدگیاں تھیں جو مجھے شادی کے بعد ہی معلوم ہوئی۔ میری ساس کو شروع سے ہی اس بات کا علم تھا کہ عمار کے دل میں کوئی اور ہے۔ وہ عمار کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے کروانا چاہتی تھی، مگر حامد صاحب کی ضد کے آگے وہ کچھ نہ کر سکی۔ اسی وجہ سے میری ساس نے پہلے دن سے ہی مجھے وہ پیار نہیں دیا۔ ان کے رویے میں سرد مہری اور بے رخی تھی جو ہر لمحہ میرے دل کو چبھتی رہی۔ نکاح کے بعد جب میں نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا تو میرے دل میں بے شمار سوالات اور خوف تھے۔ میری نند سارا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے تک لے گئی۔ سارا ایک نرم دل لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ بھابھی، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب آپ کے لیے کتنا مشکل ہے، سارا نے دھیرے سے کہا۔ میں جانتی ہوں بھائی کا رویہ آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، مگر یقین جانے بھابھی، بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، وہ ایک دن آپ کو ضرور قبول کر لیں گے، بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، سارا، میں نے اپنے والدین کی عزت کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے، نکاح میں بہت طاقت ہے۔ سارا نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بھابھی، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر کبھی بھی کوئی بات ہو تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں۔ اس کے بعد میں کمرے میں اکیلی بیٹھ گئی۔ عمار کمرے میں آیا،
مگر اس کے چہرے پر بے رخی اور ناگواری صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی تم سے شادی نہیں چاہی، مگر اپنے والد کے دباؤ میں آ کر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں کبھی بھی وہ حق نہیں دے پاؤں گا جو تم مجھ سے چاہتی ہو۔ مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق ہے جو میرے دل میں بستی ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو مزید زخمی کر دیا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی اور دھیرے سے کہا، عمار، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے، مگر اب میں آپ کے نکاح میں ہوں اور ایسی دل کوریدنے والی باتیں آپ کو میرے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے نصیب میں لکھی گئی تھی، اسی لیے میری شادی آپ سے ہوئی۔ اگر آپ کے نصیب میں وہ ہوتی تو یقیناً آپ کی شادی اس سے ہو جاتی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے دل میں کوئی اور ہے اور تمہیں اس شادی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے میرے کانوں کے پردے تک ہلا دیے تھے۔ میں بالکل سہم گئی۔ یہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ میں نے اپنے والدین کے چہروں کو یاد کیا، ان کی خوشی کو، اور دل میں عزم کیا کہ میں اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ مگر یہ راہ آسان نہیں تھی۔ ہر لمحہ، ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا، اور میں نے اپنے دل کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ عمار دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا اور میں اپنے عروسی لباس اور ہار سنگھار کے ساتھ اکیلی بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور بے چینی تھی۔ رات کی خاموشی میں میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر میں انہیں کسی طرح روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ اگلی صبح میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور دل میں ایک بوجھ تھا۔ جیسے ہی میں بیدار ہوئی، سارا کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی۔ وہ بھی یہ بات جان چکی تھی کہ میں ساری رات اکیلی یہاں بیٹھی رہی۔ میرے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ عمار نے مجھ سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا اور جب گھر میں ہوتا تو مجھ سے دور دور رہتا۔ ہر وقت وہ موبائل فون میں کسی سے میسیجز پر بات کرتا رہتا۔ میری ساس کی سرد مہری اور بے رخی نے میری زندگی کو اور مشکل بنا دیا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے بیٹی کا درجہ نہیں دیا۔ وہ مجھے ایک بوجھ سمجھتی تھی اور اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تانے دیتی تھی۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی، ساس نے آ کر کہا، آمنہ، تمہیں عمار کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، اسے ہر چیز بہترین پسند ہے۔ ان کے لہجے میں تلخی اور تانا تھا۔ میں نے دل میں ایک لمبی سانس لی اور نرمی سے جواب دیا، جی امی، میں پوری کوشش کروں گی کہ ہر چیز عمار کی پسند کے مطابق ہو۔ سارا نے ہمیشہ میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک نرم دل اور ہمدرد لڑکی تھی جو سمجھتی تھی کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ وہ اکثر میرے پاس آتی اور مجھے حوصلہ دیتی۔ بھابھی، آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، سارا نے ایک دن کہا۔ میں جانتی ہوں کہ حالات بہت مشکل ہیں، مگر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، سارا، میں بھی یہی امید کرتی ہوں۔ لیکن دل میں ایک خالی پن اور دکھ تھا جو کسی طرح بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ ہر رات میں اپنے والدین کو یاد کرتی اور ان کی دعائیں مانگتی۔ میں نے اپنی زندگی کو ان کے لیے قربان کر دیا تھا، مگر دل میں ایک امید تھی کہ شاید ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میری شادی کو محض 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت عمار خامخواہ مجھ پر غصہ ہو گیا۔ یہ ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس نے اس بات کا ہنگامہ بنا دیا اور مجھ سے جھگڑنے لگا۔ عمار کی اونچی آواز اور اس کے غصے کی شدت نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بہت رونے لگی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ کیسی جاہل لڑکی میرے گلے پڑ گئی۔ ویسے تم کتنی ڈھیٹ ہو، میں تمہاری جتنی بھی بے عزتی کر لوں تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ آخر تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی اور چلی کیوں نہیں جاتی اپنے ماں باپ کے گھر؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، عمار، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں تو صرف اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر تیز رفتاری میں گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے دل میں ایک خوف تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پہلے میں نے سوچا کہ عمار کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ وہ مجھے مار بھی سکتا ہے۔ وہ شدید غصے کے عالم میں تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک خبر آئی کہ عمار کا ایک حادثہ ہو گیا ہے۔
میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں فوراً وہاں کی طرف دوڑ لگائی۔ سامنے والی سڑک پر لوگوں کا ہجوم جمع تھا، ہر طرف شور تھا، اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک گاڑی کے گرد جمع تھے۔ گاڑی کا منظر خوفناک تھا۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور عمار کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے عمار کو دیکھا جو خون میں لت پت تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد ہوا اور میں نے زور سے چیخ ماری، عمار! میں نے روتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا ہوا ہے؟ عمار کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ موقع پر ہی فوت ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہو گیا۔ میں نے عمار کے بے جان جسم کو دیکھا اور میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر زور سے کہا، عمار، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو ہمارے درمیان رہنا تھا۔ عمار کے والد اور سارا بھی وہاں پہنچے اور ان کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک ناقابل بیان دکھ تھا۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ عمار کی موت نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کی بے وقت موت نے میرے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا کر دیا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے، مگر ان کے جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ عمار کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے جایا گیا۔ سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر میری ساس نے مجھے گاڑی میں بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ آج میں بیوہ ہو گئی تھی اور صدمے سے نڈھال تھی، مگر میری ساس اس کو میری ہی غلطی سمجھ رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ عمار کی حادثاتی موت کا ذمہ دار وہ مجھے ٹھہرانے لگی۔ اس وقت کسی کو بھی میرا خیال نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگی تاکہ گھر پہنچ سکوں۔ یہ ایک تپتی دوپہر تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اچانک کسی نے میرے سامنے پانی کی بوتل پیش کی۔ میں بیچ راستے میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی کیونکہ مجھ سے چلنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے وہ پانی کی بوتل اس سے لی اور پینے لگی۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو اور درد تھے۔ وہ کہنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ میں اس وقت کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے کہا، چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں اس سفید لباس والے شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت، اور میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بھلے مانس آدمی نے میری مدد کی اور مجھے میرے گھر تک چھوڑ گیا۔ میں اس کی بے حد مشکور ہوئی۔ اگر وہ سڑک پر میری مدد نہ کرتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ میں نے اترتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ نہیں بتا سکتی تو رہنے دیں، ورنہ آپ کی رونے کی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میری آنکھوں میں اور آنسو آ گئے، اور پھر میں نے اسے اپنے شوہر کے انتقال کا بتا دیا، جس کے بارے میں سن کر وہ خود بھی بے حد آزردہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بے حد افسوس ہے۔ اگر ابھی مجھے جلدی نہ ہوتی تو میں ضرور رکتا اور جنازے میں شرکت کرتا، لیکن ہو سکتا ہے میں جنازے تک آ بھی جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے تسلیاں دیتا ہوا اپنی کار وہاں سے لے گیا، جبکہ جب میں گھر آئی تو سامنے ہی مجھے میری ساس دکھائی دی، جو اس وقت شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ میرے شوہر کی میت سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔ میری ساس غصے میں میرے اوپر چلانے لگی اور کہنے لگی، آ گئی منحوس عورت جس نے میرے جوان جہان بیٹے کو کھا لیا۔ میں کتنا منع کرتی رہی حامد صاحب، آپ کو میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ اس رشتے پر حامی نہ بھریں، اس رشتے کے لیے میرے بیٹے کو مجبور نہ کریں، لیکن آپ کے اوپر تو اپنے دوست کی محبت سوار تھی اور آپ نے فوراً اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ وہ آپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا اور آج وہ اپنے ٹوٹے دل کے ارمان لیے موت کی چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا ہے۔ میری ساس مسلسل روتے ہوئے، مسلسل چلا چلا کر میرے بارے میں غلط باتیں کر رہی تھی۔ میں بڑی آزردہ سی ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میرے والدین بھی آ چکے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک طرف خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ شاید انہیں بھی میری ساس کی باتیں دکھی کر رہی تھی۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی اور ایسی باتیں کرنے سے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ عورت باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی، اس بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر تھا۔ میرا بیٹا اسے کئی بار سمجھا چکا تھا، لیکن اس نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ اپنا چکر چلاتی رہی۔ ابھی بھی یہ اسی آدمی کے ساتھ گاڑی میں واپس آئی ہے، اور دیکھو کتنی بے شرمی اور ٹھٹائی کے ساتھ میرے بیٹے کی میت کے سرہانے کھڑی ہے۔ میری ساس اس صورتحال میں بھی مجھ پر الزام لگانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔
اور میں تو یہ الزام سن کر ایسے زندہ درگور ہوئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی صفائی میں کیا کہوں۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن میری زبان پر جیسے تالے پڑ گئے تھے۔ میں حیرت اور شوق کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس کو مجھ سے اتنی نفرت ہوگی اور وہ اس نفرت کا اظہار یوں میرے ہی شوہر کی میت کے اوپر کریں گی۔ میرے ماں باپ بے یقینی کے ساتھ کھڑے تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میری ساس نے اسی وقت غصے میں آ کر بازو سے پکڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سب کے سامنے چلانے لگی، اپنے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک بار اپنے شوہر کو دیکھنے دو، لیکن میری ساس نے یہی کہا کہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو تو میں اپنے بیٹے کے قریب بھی نہ آنے دوں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میری ساس روتے ہوئے چلانے لگی اور اسی طرح بازو سے پکڑ کر مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی میرے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ بھی جیسے میری ساس کے سلوک سے راضی تھے، چپ چاپ کونے میں کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ میں اتنی بے چین ہو گئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ماں باپ مجھے غلط کیوں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے سسر کے آگے بھی فریاد کی، لیکن انہوں نے بھی منہ پرے پھیر لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج میرا دن نہیں ہے، آج کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ اور پھر میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور میرے منہ پر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کے ساتھ ہی لگ کر نیچے بیٹھ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی مجھے اس رخ پر لے آئے گی۔ اگر شاید میں عمار کی بات مان کر اس وقت شادی سے انکار کر دیتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کے بارے میں سوچا اور عمار سے شادی کر لی۔ لیکن آج میرے وہی ماں باپ ایک کونے میں کھڑے چپ چاپ میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر میری ساس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میری صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اپنی ساس کے رویے سے زیادہ مجھے اپنے ماں باپ کے رویے سے دکھ ہو رہا تھا اور میں وہیں پر بیٹھ کر رو رہی تھی جب اچانک وہی اجنبی میرے سامنے چلا آیا جس نے مجھے اپنی کار میں گھر تک چھوڑا تھا، اور بغیر دیکھے سنے میری ساس نے اس کے بارے میں مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ وہ شخص حیرت سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کے بارے میں اسے بتایا تو وہ بے حد پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، آپ فکر مت کریں، آئیں میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں۔ جبکہ میری آنکھوں میں خوف آ گیا اور میں نے اسے کہا، نہیں، میں اگر آپ کے ساتھ گئی تو وہ اور زیادہ غصہ کریں گی اور مجھ پر غلط الزام لگائیں گی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے جب اسے یہ بات کہی تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آپ پر اس طرح کا الزام لگائے۔ میں نے تو صرف آپ کی مدد کی تھی۔ اگر آپ مجھے بیچ راستے میں اس طرح روتے ہوئے نہ ملتی تو میں آپ کی مدد نہ کرتا۔ آئیے میرے ساتھ آئیں، میں سب کو جا کر آپ کی سچائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں اسے منع کرتی رہ گئی لیکن وہ نہیں رکا اور مجھے اندر لے گیا۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی، ایک نور سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر جب سب نے مجھے اس شخص کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ابھرنے والے سوالات کو میں نے دور سے ہی پہچان لیا تھا۔ میں جیسے زندہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سب میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے اور سب عمار کی موت کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرائیں گے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میرے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑتی گئی۔ تاہم وہ شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، میرا نام عمر ہے، میں آج ایک جگہ کام پر جا رہا تھا جب راستے میں مجھے یہ روتی ہوئی ملی اور میں نے صرف ان کی اتنی مدد کی کہ انہیں گھر تک پہنچا دیا، لیکن اب میں ان کے شوہر کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگوں نے انہیں میرے ساتھ ہی الزام لگا کر گھر سے نکال دیا ہے۔ کچھ تو خوف خدا کریں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور آپ انہی پر الزام لگا کر اس طرح انہیں گھر بدر کر رہی ہیں۔ عمر نے جب یہ بات کہی تو وہاں پر موجود ہر شخص کی آنکھوں میں شک اور شبہ تھا۔ میری ساس کہنے لگی، ارے دیکھا کیسے اس نے اپنے عاشق کو فون کر کے بلوا لیا ہے اور وہ کیسے اس کی صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہوا ہے۔ میرا عمار تو جیتے جی مر گیا اور میں اب اسے بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے بھی میری بد دعا ہے کہ یہ کبھی خوشیاں نہ پائے۔ میری ساس نے روتے ہوئے سب کی ہمدردی وصول کر لی۔
میں جو پہلے ہی حالات کی وجہ سے مسلسل ستم ظریفی کا شکار تھی، اب ایک دم جیسے گر سی گئی۔ عمر فوراً میری طرف بڑھا، جبکہ میں نے اسے روک دیا، لیکن میری سانس نہیں رکی۔ وہ فوراً میری طرف بڑھی اور انہوں نے اسی وقت ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ دھکے دے کر گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ میں اب کی بار بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہیں بھی میری ساس کی بات کا یقین تھا۔ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ میری ساس نے اب کی بار بھی مجھے اور عمر دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور یہی کہا کہ خبردار جو تم دوبارہ اس گھر میں آئے، میں پولیس کو فون کر دوں گی اور اپنے بیٹے کی موت کے الزام میں تم دونوں کو جیل کے اندر کروا دوں گی۔ میں وہیں پر گلی میں ہی ایک طرف بیٹھ گئی اور اپنے نصیب کو رونے لگی۔ نہ جانے میرے نصیب کیسے تھے۔ ان 2 ماہ میں ایک بھی دن خوشی کا نہیں دیکھا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی، عمار کی مسلسل لا تعلقی اور بے اعتنائی میرے دل کو کاٹ دیتی تھی۔ میری ساس کے تیز جملے اور کاٹ دار لہجے مجھے زخمی کر دیتے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمار کی اتنی جلدی موت ہو جائے گی اور میری ساس اس دنیا میں مجھے لوگوں کے سامنے طنز اور تضحیک کا نشانہ بنا کر رکھیں گی۔ عمر میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، ورنہ یہ لوگ مجھ پر ہر طرح کا الزام لگانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی بھی آپ کی وجہ سے میرے اوپر انہوں نے الزامات کی بارش کر دی ہے اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے عمر سے جب یہ کہا تو وہ تعصب سے میری طرف دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا، میں اس طرح کیسے آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، ساس سسر نے گھر سے نکال دیا ہے، آپ کے ماں باپ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو میں آپ کا ساتھ کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ عمر کے اس طرح کہنے پر میں نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کسی نیک ماں باپ کی اولاد لگتا تھا جو غیر ہو کر بھی میرا ساتھ دے رہا تھا اور اس مشکل کی گھڑی میں میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا، تاہم کچھ نہیں بولی۔ ہمارے گھر میں لوگ آ جا رہے تھے، لیکن شاید کسی کو بھی میری کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، یا پھر پہلے سے موجود لوگوں نے آنے والے لوگوں کو اس گھر میں ہونے والے تماشے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی میرے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا۔ عمار کا جنازہ تیار ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں انہیں تدفین کے لیے لے جایا جانا تھا، لیکن میرا دل ابھی بھی یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی عمار کی تدفین کے لیے لوگ گئے تو میں دوبارہ سے گھر میں داخل ہوئی۔ میری سانس ایک دفعہ پھر پنکار اٹھی۔ انہوں نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگیں، لگتا ہے تم ایسے نہیں سمجھو گی، مجھے پولیس کو فون کرنا ہی پڑے گا۔ اب کی بار میرے ماں باپ یہاں پر موجود نہیں تھے، شاید وہ چلے گئے، لیکن میں اسی وجہ سے وہاں سے نکل آئی کہ اپنے گھر جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ساس کو منع کر دیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے مجھ پر غلط الزام لگایا ہے، قیامت کے دن آپ اسے ضرور بھگتیں گی۔ میں یہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ عمر میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جب اسے اپنے گھر جانے کا بتایا تو وہ فوراً مجھے وہاں پر لے جانے کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر آ کر بھی ایک قیامت میرے لیے منتظر ہوگی۔ ابا نے جب مجھے سامنے سے آتے دیکھا تو اسی وقت کھڑے ہو گئے اور غصے سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ کیا، میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگر تم اس رشتے پر رضامند نہیں تھی تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں کم سے کم اس طرح اپنے دوست کے آگے شرمندہ تو نہ ہوتا، میں خود اس رشتے سے انکار کر دیتا۔ ابا کے لہجے کی بے یقینی اور اپنے لیے نفرت دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین میں سما جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت آخر انہیں اپنی صفائی دے بھی دیتی تو شاید وہ کبھی اس بات کا یقین نہ کرتے۔ اسی لیے ابو نے جب مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کو کہا تو میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ عمر میرے ساتھ تھا۔ نہ جانے وہ کیسا غیر تھا جو اپنوں سے بڑھ کر ہو گیا تھا، اور پھر جس طرح وہ میری مدد کر رہا تھا، مجھے صحیح معنوں میں اس سے اپنائیت ہو رہی تھی۔ ایسے اپنوں کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، پر وقت آنے پر وہی اپنے آپ کو دھتکار دیتے ہیں۔ آج سے پہلے مجھے کبھی اپنا آپ اتنا بے بس نہیں لگا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری سچائی ایک دن ان سب کے سامنے ضرور آئے گی۔ عمر نے مجھے آزردہ دیکھا اور اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھے کافی تسلی اور حوصلہ دیا اور پھر کہنے لگا، میں آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کرتا ہوں، اس طرح آپ کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ نہ آپ کے سسرال والے آپ کو اپنانے کو تیار ہیں، نہ ہی آپ کے میکے والے آپ کو رکھنے کو تیار، تو میں کیسے آپ کو یوں سڑک کنارے بیٹھا چھوڑ دوں؟
عمر کے لہجے میں ذمہ داری تھی، فکر تھی۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے عمر کو مخاطب کیا اور کہا، تم بھی تو ایک انسان ہو، آخر تم کیوں میری مدد کر رہے ہو؟ تم بھی سب کی طرح مجھے اکیلا چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں، میں ایک انسان نہیں ہوں، بلکہ میں جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں آج کسی کام کے سلسلے میں یہاں پر آیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ملاقات آپ سے ہو جائے گی۔ اس جن زادے کی باتیں حیران کن تھی، تبھی مجھے اس کے وجود سے عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی جن زادہ ہے۔ میں چپ چاپ یک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی تم ایک جن زادے ہو؟ میں نے حیرت سے جب عمر سے پوچھا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا اور کہنے لگا، بالکل، میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی دنیا سے یہاں پر آیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوگا۔ آئیں، میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں، میں اس طرح آپ کو یہاں پر چھوڑ نہیں سکتا۔ عمر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک جن زادہ ہو کر میری اتنی فکر کر رہا تھا اور میرے گھر والے غلط باتوں پر اعتبار کر کے مجھے گھر سے نکالے بیٹھے تھے۔ رہ رہ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا، کبھی اپنی ساس پر غصہ آتا اور کبھی اپنے ماں باپ پر شرمندگی ہوتی۔ آخر انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ میں یہ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عمر کے ساتھ چل پڑی۔ اب زندگی جہاں بھی لے جاتی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ عمر مجھے ایک ایسے ادارے میں لے آیا جو خواتین کے لیے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ جنات نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پر بہت ساری ایسی خواتین جاتی ہیں جو بے سہارا ہیں اور جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر رہ کر خواتین ہنر سیکھتی ہیں، کام کرتی ہیں اور کمائی کرتی ہیں۔ آپ بھی یہاں پر رہ کر اپنی دلچسپی کے ہنر کو سیکھیں۔ عمر نے مجھے وہاں پر چھوڑ دیا۔ وہاں پر کافی ساری عورتیں تھیں جو میری ہی طرح مجبور تھیں، لیکن میں نے ان کے چہرے پر ایک خوشی اور اطمینان دیکھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں آ کر بہت مطمئن ہے۔ میں حیرت سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے اپنے چہرے پر اداسی، پریشانی، فکر مندی اور جھنجھلاہٹ طاری تھی، جبکہ وہاں پر موجود عورتیں بہت خوش لگ رہی تھیں۔ میں بھی ایک طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک عورت میرے قریب آئی۔ اس نے اپنا نام ردا بتایا اور کہنے لگی کہ میں یہاں کی انچارج ہوں، اب آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ افسوس سے سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے معاشرے میں آج تک ساس بہو کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوا۔ آج تک کبھی کسی ساس نے کسی بہو کے لیے اپنے دل کو وسیع کیا ہی نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم جیسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ردا کی بات سن کر میں نے سر جھکا دیا اور کہا، مجھے تو اپنے ماں باپ پہ افسوس ہے، انہیں بھی میری سمجھ نہیں آئی۔ وہ بھی میری بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے میری ساس کی باتوں کو اہمیت دے رہے تھے۔ اس بات نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا ہے اور میرے اندر سے جینے کی ہر آس چھین لی ہے۔ میں نے جب اسے یہ کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، تم پریشان مت ہو، ہم یہاں پر رہ کر تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور زندگی ابھی بہت باقی ہے۔ دیکھو، ہماری جیسی بہت ساری خواتین نے یہاں پر رہ کر کام شروع کیا ہے۔ جنات کا یہ ادارہ بہت اچھا ہے اور جنات نے جس طرح اس کے اوپر محنت کی ہے یہ بہت قابل تعریف ہے۔ اور عمر جو تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہے، یہ اسی کے باپ نے بنایا تھا۔ یہ ادارہ اسی کے باپ کی ملکیت ہے، اسی وجہ سے وہ تمہیں پورے بھروسے کے ساتھ یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ردا کی زبانی جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ عمر نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ادارہ اس کے باپ کی ملکیت تھا، لیکن میں غیر ارادی طور پر عمر کی مشکور ہو گئی۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گیا تھا جہاں زندگی کی ہر سہولت تھی اور وہاں پر سکون تھا۔ مجھے سچ میں یہاں پر آ کر بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں یہاں پر بہت زیادہ گھل مل گئی تھی۔ یہاں پر بہت ساری عورتوں کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی اور اب میں نے پینٹنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی اس میں دلچسپی تھی۔ گھر پر میں تھوڑا بہت کرتی رہتی تھی، اب یہاں پر آ کر باقاعدہ میں اس کی کلاس لینے لگی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ جنات کے اس ادارے میں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہونے والا تھا جب ایک دن اچانک عمر چلا آیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بے انتہا خوش ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی اپنا مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا ہے۔ عمر، تم کیسے آئے؟ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔
مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ کوئی مجھ سے بھی ملنے کے لیے یہاں پر آ سکتا ہے۔ میں نے کھلے دل سے اپنی بات کا اعتراف کیا تو عمر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ میں پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ عمر نے مجھ سے پوچھتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، مجھے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں یہاں پر خوش ہوں اور بلکہ تمہاری مشکور ہوں۔ تم نے مجھے کتنی اچھی اور پرسکون جگہ پر چھوڑا ہے، میں حیران ہوں۔ شاید میں خود اپنے لیے ایسی کوئی جگہ تلاش نہ کر پاتی، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اتنی اچھی جگہ ملی ہے، اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ جگہ تمہارے ابا کی ملکیت ہے۔ میں نے ایک دم کچھ یاد آ جانے پر عمر سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، وہ تو میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں آپ یہاں آنے سے انکار نہ کر دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو جان بوجھ کر ایسی جگہ پر لے جا رہا ہوں، لیکن اب میں خوش ہوں کہ آپ یہاں پر اطمینان سے رہ رہی ہیں۔ عمر نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا، آپ کے گھر والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے سلسلے میں کافی پریشان ہیں۔ نہ جانے اب کیا بات ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو ان کے انداز میں انوکھا ہے، اور وہ بے قراری سے آپ کو جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ عمر نے جب یہ بتایا تو میرے اندر ایک سرد سی برف اتر آئی۔ مجھے بالکل بھی ان کے بارے میں سوچ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور یہی بات میں نے عمر سے کہہ دی تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ ایک بار ان سے مل کر دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے ساری حقیقت آ گئی ہو۔ ہونے کو تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اسی لیے کوئی بھی فیصلہ جذبات سے کرنے کے بجائے عقل سے کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ کریں گی۔ یہ کہہ کر عمر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے اس طرح کہنے پر میرے اندر ایک بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ اس بے چینی کو میں کوئی نام نہیں دے پائی۔ عمر کے جانے کے بعد مجھے بار بار گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ اب انہیں میری کیا ضرورت پیش آ گئی، اب وہ مجھے کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں عجیب طرح کی سوچوں کا شکار ہو رہی تھی، لیکن کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، اور پھر میں نے وقت کے ہاتھوں اس فیصلے کو چھوڑ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اب میرے اندر وہ پہلے جیسی لگن نہیں تھی۔ اب مجھے بار بار گھر والوں کے خیال نے تنگ کر رکھا تھا۔ آخر اماں ابا مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تنگ آ کر میں زچ ہو گئی تھی اور عمر کو کوسنے لگی کہ آخر اس نے مجھے یہ بات بتائی ہی کیوں؟ اگر وہ مجھے یہ بات نہ بتاتا تو میری زندگی کتنی پرسکون گزر رہی تھی، میں کتنے آرام سے یہاں پر رہ رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر تنگ آ کر رونے لگی تھی۔ اچانک میرے پاس ریدا چلی آئی۔ ریدا نے جب مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اور پھر میں نے اسے بتا دیا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ گھر والے جنہوں نے مجھے پوچھا بھی نہیں، میری ساس کی باتوں میں آ کر میرے اوپر اپنا دست شفقت بھی نہیں رکھا، میں اب کیسے انہیں اپنا مان لوں؟ کس طرح میں یہ سمجھ لوں کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں؟ میں نے روتے ہوئے جب ریدا سے کہا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور آہستہ آہستہ میری پیٹھ تپکنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم کس دوراہے سے گزر رہی ہو، لیکن تمہیں اس وقت اپنے گھر والوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں تو یقیناً وہ تمہاری سچائی سے واقف ہو گئے ہیں۔ تم ایک بار ان سے مل کر دیکھ لو، شاید تمہارے حق میں کچھ بہتر ہو جائے۔ ریدا نے جب یہ کہا تو میں ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر اگلے دن ریدا کے کہنے پر میں اسے ہی اپنے ساتھ لے کر اپنی اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے جب مجھے اچانک سامنے دیکھا تو دونوں دوڑ کر میرے سینے سے آ لگے۔ اماں اور ابا دونوں رو رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے، اور اس وقت ان کی صحت بہت گری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ باری باری ان دونوں کو خود سے الگ کیا، اپنے آنسو صاف کیے اور پوچھا، آپ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ تو مجھے سکون سے رہنے دیں، میں جہاں پر رہ رہی ہوں بہت سکون سے ہوں۔ میں نے ان دونوں کو جب یہ کہا تو وہ شرمندہ سے دکھائی دینے لگے، تاہم اماں کہنے لگیں، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر اعتبار نہیں کیا، ہم تو تمہیں اچھی طرح سے جانتے تھے، تم ہماری بیٹی تھی اور تمہارا ایک ایک دن ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہم تم پر اعتبار نہیں کر پائے۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، تمہاری نند سارا نے آ کر ہمیں ساری حقیقت بتا دی۔ اگر وہ نہ بتاتی تو ہم کبھی بھی یہ بات جان نہ پاتے اور کبھی بھی حقیقت سے روشناس نہ ہوتے۔ اماں نے جب یہ کہا تو میں ایک ہنکارا بھر کر رہ گئی اور کہنے لگی، اب بھی آپ کو کسی دوسرے کی گواہی کے اوپر یقین آیا؟ آپ کو میرا خود سے یقین کیوں نہیں ہوا؟
آپ نے خود سے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اتنی غلط ہو سکتی ہوں؟ آپ نے عمار کے بارے میں پہلے کیوں نہیں جانچ پڑتال کی تھی؟ ابا کے کہنے کے مطابق میں نے عمار سے شادی کر لی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس نے شادی سے پہلے بھی مجھے اس شادی سے باز رہنے کو کہا تھا، لیکن میں باز نہیں آئی، اور آپ لوگوں نے اسی عمار کے معاملے میں مجھ پر یقین نہیں کیا، بلکہ عمار اور اس کی ماں پر یقین کیا۔ مجھے اس بات کا بھی بے حد افسوس ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے باری باری ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دل سے شرمندہ ہوں، لیکن میں نے ان دونوں کے چہروں سے نظریں چرائیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا سے کہا، چلو ردا، واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ردا کے چہرے کی حیرانی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں رہی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اپنے ماں باپ کو معاف کر کے وہیں پر رہنے لگ جاؤں گی، لیکن میں انہیں کس قیمت پر معاف کرتی؟ انہوں نے آج بھی میرا اعتبار نہیں کیا، بلکہ میری نند کی باتوں کی سچائی پر یقین کر کے وہ مجھے ڈھونڈنے نکلے تھے۔ اگر ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا کہ میں سچی ہوں تو پھر میں یہاں پر رہتی۔ کل کلانکوں کوئی اور آ کر میرے بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ پھر اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ اسی سوچ نے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیا۔ میں جہاں پر بھی تھی وہاں ٹھیک تھی۔ عمر نے مجھے بہت اچھی اور پرسکون پناہگاہ دی ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں اس کی مشکور تھی۔ ردا حیرانی سے میری شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے چلو، اور ہم دونوں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ گھر واپسی تک کا راستہ لمبا ضرور تھا، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں اب اپنی باقی کی زندگی پرسکون رہوں گی۔ کیا واقعی میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میرے والدین کا دکھ مجھے رلا رہا تھا، لیکن ان کا رویہ مجھے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ میں نے ردا سے کہا، ردا، کیا تم نے کبھی اپنے والدین کی باتوں سے دکھ محسوس نہیں کیا؟ ردا نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، آمنہ، ہمارے والدین ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہاری پرورش کی۔ ان کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی محبت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ذہنی دباؤ میں ہوں اور تمہاری ساس کی باتوں کا اثر لے بیٹھے۔ ردا کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل مزید کمزور ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور میں نے انہیں شرمندہ کر دیا۔ اب شاید مجھے ان کے پاس واپس جانا چاہیے اور دوبارہ ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن دل میں ایک خوف تھا کہ اگر وہ پھر سے مجھ پر یقین نہ کریں تو۔ میں اس خوف کے درمیان ہی سفر کر رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر ردا نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس نے مجھے کہا کہ آمنہ، تم بہت تھک گئی ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں نے ردا کی بات پر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن دل و دماغ میں وہ باتیں چل رہی تھیں جو میں نے اپنے والدین سے کی تھیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ان کی شرمندگی کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کے پاس واپس جاتی ہوں تو شاید وہ مجھ پر زیادہ یقین کریں گے۔ مجھے اپنے دل کی پکار پر یقین کرنا چاہیے، اور شاید یہی صحیح راستہ تھا۔ میں نے ردا سے کہا کہ ردا، مجھے اپنے والدین کے پاس واپس جانا ہے اور مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ ردا نے میرے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آمنہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ جب میں گھر جاؤں گی تو اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا دوں گی، وہ حقیقت جو میں نے ان سے اب تک چھپائی ہوئی تھی، جو میں نے صرف عمر کو بتائی تھی کہ میرا شوہر کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ اس نے مجھے پہلے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے صرف ان کی عزت کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے والدین اسی طرح بیٹھے تھے جہاں میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے پہلی بار ان کے سامنے روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے میری بات سنی اور بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا، ہمیں تمہاری ساس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں تمہارے الفاظ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا، اماں، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے یہ راز آپ سے چھپایا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ اب تمہاری باقی کی زندگی ہمارے ساتھ اسی گھر میں گزرے گی، اب ہم تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میرے والدین میرے ساتھ تھے اور میں نے پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا، لیکن میرے دماغ میں ایک خیال گردش کر رہا تھا، عمر کا خیال، جس نے میری اتنی مشکل میں مدد کی۔ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔
اور میں نے سوچا کہ جب میں اس کو بلاؤں گی تو اپنے والدین کو یہ بھی بتا دوں گی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس بات پر کیسا رد عمل دیں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک دن میں نے عمر سے رابطہ کیا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ واپس آ گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ عمر، کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ میں تمہیں اپنے گھر بلانا چاہتی ہوں اور اپنے والدین سے تمہیں ملوانا چاہتی ہوں۔ عمر میری بات پر ہنسا اور کہا، آمنہ، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ تم تو اب خوش ہو، تمہیں میری کیا ضرورت؟ میں نے کہا، عمر، میں تمہاری شکر گزار ہوں، میں تمہارے احسانات کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ عمر نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا۔ جب وہ میرے گھر آیا تو میں نے اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ میرے والدین نے میری بات سنی، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس وقت میں نے ان سے کہا کہ عمر ایک بہت اچھا جن زادہ ہے۔ وہ جن زادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے۔ میرے والدین اس بات پر حیران تھے، لیکن جب انہوں نے عمر کو دیکھا تو انہیں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ میرے والد نے عمر کو سلام کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ عمر نے میرے والد کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آمنہ کی حفاظت کروں گا۔ میرے والدین حیران رہ گئے اور میں نے بھی حیرت سے عمر کی طرف دیکھا۔ اس نے میرے والد کو دیکھ کر کہا کہ آمنہ کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا حق ہے اور میں اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور میرے والدین بھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ عمر نے میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ میرے والدین نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں خوشی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میرے والدین نے عمر کو میری رضامندی دے دی اور کہا کہ اگر تم اس رشتے میں خوش ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہوا۔ عمر نے ایک نئی دنیا کا آغاز کیا اور میں نے پینٹنگ کا کام جاری رکھا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب پرسکون اور خوبصورت تھا۔